ایک صاحب کہنے لگے کہ میں رجال الغیب کی دعا پڑھ، وہ اول دور کے تھے، میں آخر دور، اور رجال الغیب سے اگر میرا تعلق بن جائے گا میری زندگی کے سفر آسان ہو جائیں گے، میری زندگی کی راہیں آسان۔ اللہ کے خزانوں سے بڑا گھر پانے کا آزمودہ کرشماتی راز۔ الرحمن الرحیم۔ السلام سے اعمال کیے کہ اللہ جل شانہ نے عالی شان گھر عطا کیا اور تاثیر میں کمال ہے، اس سے بڑی ضرورت ایک گھر کی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک عام بات ہے، بچے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، ہم نے خزانوں سے بڑا گھر لینا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے ہے، کرشماتی راز لے لیں۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، تو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو لیٹس۔ اللہ کے خزانوں سے بڑا گھر پانے کا آزمودہ کرشماتی راز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ عبقری کے مخلصین عبقری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج آپ کے ساتھ عبقری کے ایک مخلص کا تجربہ شیئر کرتے ہیں، جنہوں نے کیسے بڑا گھر پایا، ایسے کون سے اعمال کیے کہ اللہ جل شانہ نے عالی شان گھر عطا کیا، عمل کے ساتھ ایک ٹوٹکا بھی کیا۔ ٹوٹکا بظاہر تو چھوٹا سا ہے، لیکن طاقت اور تاثیر میں کمال ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اپنی رائے اور خیالات نیچے کامنٹس میں شیئر کریں، ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ میری دادی اماں رحمۃ اللہ علیہا ہمیشہ کہتی تھیں، اولاد جوان مسائل جوان۔ یہ جملہ واقعی سچ ہے۔ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو کئی نئی ضرورتیں سامنے آتی ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑی ضرورت ایک گھر کی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک عام بات ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، اب ہمیں بڑے گھر کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، ہمیں بڑے گھر کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ ہم نے اللہ جل شانہ سے بہت دعا کی، یا اللہ بڑا گھر دے، برکت اور عافیت والا دے۔ پہلے ہی نیت کر لی تھی کہ یہ گھر مہمانوں کے لیے بنائیں گے۔ دوستو، عبقری و تسبیح خانے کا پیغام یہی ہے، اعمال سے بننے، اعمال سے پلنے اور اعمال سے بچنے کا یقین۔ ہمارے کام اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بنیں گے، ہم اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بچیں گے، اور اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ تو ان اعمال کو اپنا معمول بنائیں۔ زندگی میں مختلف مواقع پر ہمیں مختلف ضروریات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے میں ہمیں اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنے اور اس کے حضور دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعا اللہ جل شانہ کے حضور ہماری حاجات پیش کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ جتنا زیادہ ہم دعا کریں گے، اتنی ہی اللہ جل شانہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ ہمارے روزمرہ کے اعمال بھی ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے روزمرہ کے اعمال کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائیں تو اللہ جل شانہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ ہمارے اعمال ہی ہمارے مسائل کا حل بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد دعا کرنا چاہیے۔ دعا کرنے سے اللہ جل شانہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ اس طرح جب ہم کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اب سنیں ہماری کہانی۔ جس عمل اور ٹوٹکے سے ہم نے اپنے گھر کے پاس ماشاءاللہ بڑا گھر حاصل کیا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پہلا عمل، ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے ربی جعلنی کے بعد ہم نے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص آیت نمبر 24 والی قرآنی دعا پڑھنا شروع کر دی۔ ہم یہ دعا کافی عرصے سے پڑھ رہے تھے۔ دوسرا ٹوٹکا، ہمارے گھر میں چیونٹیوں کے چند بل تھے، ہم ان کے بل کے باہر شکر ڈالتے تھے اور ساتھ ہی دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں بڑا عظمت، برکت اور عافیت والا گھر عطا فرما۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک بڑے گھر کے لیے زمین عطا کی۔ اب اگلا مرحلہ گھر تعمیر کرنے کا تھا۔ ہم نے مزید اس عمل اور ٹوٹکے پر توجہ بڑھا دی اور اللہ جل شانہ سے مسلسل دعا کرتے رہے کہ اے اللہ اس گھر کو بنوا کر بھی دو۔ مزید کچھ عرصہ گزرا تھا کہ اللہ جل شانہ نے گھر بنانے کے غیب سے اسباب پیدا کیے اور چند ماہ میں عالی شان گھر تعمیر ہو گیا۔ ہم نے اس کریم کا شکریہ ادا کیا اور نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہمیں یہاں ایک بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے، جب ہمیں زندگی میں
مشکل حالات کا سامنا ہو تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ ہمیں کبھی اللہ جل شانہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ کی رحمت سے ہی ہماری مشکلات دور ہوتی ہیں۔ ہمیں اللہ جل شانہ کی رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے روزمرہ کے اعمال کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانا چاہیے اور اللہ جل شانہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ اختتامیہ، یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے اعمال ہی ہمارے مسائل کا حل بن سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں اور اللہ جل شانہ سے دعا کریں تو اللہ جل شانہ ہماری مشکلات کو دور کرے گا اور ہماری زندگی کو برکتوں اور رحمتوں سے بھر دے گا۔ ہمیں اپنی روزمرہ کے اعمال کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانا چاہیے اور اللہ جل شانہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آنا چاہیے اور اس کے ساتھ اپنے معاشرے کے کمزور اور مستحق لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں رجال الغیب کی دعا پڑھتا رہا، یہ اللہم فرج اور یہ کوہ لبنان کی دعا جو کب ہم پڑھواتے ہیں، کب دی ہے ہم نے 15 شعبان کو جو دعا پڑھائی جاتی میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہم فرج، اللہم احفظ، اللہم اغفر لی، اللہم ارحم، اللہم، یہ دعا ہے 15 شعبان میں کوہ لبنان کی دعا ہے، کوہ لبنان کی دعا۔ کہنے لگے میں یہ پڑھتا تھا اور اللہ سے کہتا تھا کہ اللہ وہ بھی تیرے بندے ہیں، میں بھی تیرا بندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ اول دور کے تھے، میں آخر دور کا ہوں۔ انہیں رجال الغیب نظر آئے، مجھے نظر نہیں آئے۔ اللہ اپنے بندے مجھے ملا دے، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ اور رجال الغیب سے اللہ میرا کوئی تعلق بنا تو قادر ہے، اور رجال الغیب سے اگر میرا تعلق بن جائے گا میری زندگی کے سفر آسان ہو جائیں گے، میری زندگی کی راہیں آسان ہو جائیں گی، میرے مسائل میں اللہ پاک مجھے سجھائے گا، میری مدد ہوگی، میرے اوپر فضل ہوگا، میرے اوپر کرم ہوگا۔ رجال الغیب سے ہمارا تعلق کہا، میں کہتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا تو مانگتے کہنے لگے ایک جگہ میں بجلی کا بل نہیں ہوتا بینکوں میں بھرا جاتا ہے، اب تو کہانی آن لائن آ گئی ہے، تو کہنے لگے میں بجلی کی بل کی لائن میں لگا ہوا تھا۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے بل کتنا بل ہے؟ میں نے سمجھا بینک کا ملازم ہے، آپ میرے ساتھ آئے۔ تو مجھے لے گیا اور اندر لے گیا، اندر لے جا کے میرا بل لیا، رسید کاٹی اور دے دی اور کہا آئندہ کوئی بل بھرنا ہو نا میں یہیں ہوتا ہوں، مجھے آ کے نا اسی کھڑکی سے دیکھنا، میں بیٹھا ہوں گا۔ کہا میں جب بھی بل کے لیے جاتا تھا وہ بندہ بیٹھا ہوتا تھا اور میرا بل فوراً ہو جاتا تھا، بلکہ محلے دار میں 2-4 بندے کہنے لگے آپ کے دوست ہے وہاں بیٹھے، ہمارا بل بھی لے جا، ان کا بل بھی لے جاتا تھا۔ سال گزر گئے، ایک جگہ گیا تو وہ بندہ نہیں تھا، تو میں نے پوچھا اس نام کا بندہ تو یہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے اتنے سال ہو گئے میں بل ادا کر رہا ہوں اور اتنے سالوں سے میں بل دے رہا ہوں اور اتنے سالوں سے یہ ہو رہا ہے، اس نام کا بندہ اسی شکل کا؟ اس نے کہا بھائی یہاں تھا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں، کہاں ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہوتا ہے کہا میں نے اس سے پوچھا، سارے مجھے حیرت کی نظر سے دیکھیں، کہ اور بینک ہوگا، آپ بھول گئے ہیں، آپ کہیں اور جاتے ہوں گے۔ عجیب، لائن لگ کے میں بل ادا کر کے آ گیا۔ اب حیرت ہوئی وہ کون بندہ تھا جس کو خود اس کے دفتر والے ہی نہیں جانتے، وہ کون ہوگا؟ حیرت ہوئی۔ کہا اسی رات مجھے وہی صاحب آئے، ملے، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ تو کہا کہ تم آئے تھے، میری ڈیوٹی بدل گئی ہے، آج میں کہیں اور چلا گیا ہوں، میری ڈیوٹی اب طائف میں لگ گئی ہے، پہلے یہاں تھی۔ بینک میں ملازم نہیں تھے؟ انہوں نے کہا نہیں میں رجال الغیب میں سے ہوں۔ تو رجال الغیب کی دعا نہیں پڑھتا تھا اور مانگتا نہیں تھا؟ میں وہ ہوں۔ تجھے پتا ہے فلاں کام تیرا ہوا تھا، اس میں کون سی شکل کا بندہ تھا؟ وہ بھی میں تھا۔ تجھے پتا ہے فلاں جگہ تیرا یہ مسئلہ تھا، ہاں وہ منظر فوراً سامنے آ جاتا، پتا ہے ہاں میں تھا۔ رجال الغیب میں سے ہم تیرا ساتھ دیں گے، میں نے کسی اور کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اب تم ایسا کرنا فلاں بینک میں جانا، فلاں بینک میں اس نام کا بندہ ہوگا، وہ تیرے بل ادا کر دے گا، خیال کرنا، کہنا نہیں ہے، راز تھا، راز سے پردہ نہ ہٹانا ورنہ ساری برکت ہٹ جائے گی، راز سے پردہ نہ ہٹانا۔ جب یہ دل کی دنیا روشن ہوگی، کالی دنیا ختم ہوگی، پھر زندگی میں ایسے ہی مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے اور زندگی ایسی چٹکیوں میں حل ہوگے، مسائل ایسے حل ہوں گے۔ جب ہم کالی دنیا سے نکلیں گے پھر کالے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑے گا، ایسے نوری لوگوں سے واسطہ پڑے گا، ایسے روحانی لوگوں سے واسطہ پڑے گا، ایسے روحانی دنیا سے واسطہ پڑے گا، کالے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑے گا، سچ ہے نہیں پڑے گا، اور ایسے روحی نوری اور نورانی دنیا سے واسطہ پڑے گا۔ اور آپ نے عمل دیکھا، غور سے ویڈیو میں دیکھیں، شروع میں عمل بتایا گیا ہے، جس طرح انہوں نے عمل بتایا ویسے ہی کریں، چلو آپ کو بڑا گھر ملے گا، رزق، دولت، کچھ بھی چاہیے تو یہ عمل آپ کریں۔
تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک شیئر کریں. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.